میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے مرشد کریم ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور قول سے کرنا چاہوں گا، اور جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے جو بات کی میں چاہوں گا میں اسے ہی آگے لے کے چلوں۔ آپ ارشاد فرماتے تھے ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت سے محبت ایمان کی بھی جان ہے۔ اور یہ آپ کا پوری زندگی کا عمل رہا، پوری زندگی کا عمل رہا کہ جب آپ پڑھانے کے لیے اپنی کلاس میں تشریف لاتے تھے اور آپ کو پتہ ہوتا کہ اس کلاس میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق رکھنے والا شہزادہ موجود ہے، آپ تب تک اپنی مسند تدریس پر تشریف نہیں رکھتے تھے جب تک سارے سادات آ کے کلاس میں بیٹھ نہیں جاتے تھے، اور اسی پر ہی آپ نے ہماری تلقین کی، اور ہم فخر سے پھر اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن پڑھانے کے معاملے میں وہ لحاظ نہیں کرتے تھے نہیں وہ اس کہ جی یہ اب سید ہے تو اس کو کوئی رعایت دے دے، سبق شروع بھی وہیں سے ہونا ہے اور اختتام بھی وہیں پہ ہونا ہے، لیکن اپنے اندر کا عمل یہ تھا کہ آپ نے پوری زندگی، میری پھپھو جان آپ کی پہلی شاگردہ ہیں، جب آپ نے اپنا کلیہ بنایا تو آپ میری پھپھو جان کو بڑے ادب سے صاحبزادی صاحبہ اور مائی صاحبہ کے الفاظ سے بلایا کرتے تھے، اور ہم کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اور یہی ہمیں اپنے آبا سے ملا ہے، اور اسی فیض کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدہ نفیسہ آپ کی ذات مبارک کو پڑھنا ہے، جیسے آپ نے آپ کی بھتیجی صاحبہ کا بتایا کہ آپ کی بھتیجی فرماتی ہیں کہ خدمت امی السیدہ نفیسہ 40 عاماً، میں نے اپنی پھپھی جان کی 40 سال خدمت کی، فما رأیتها نامت باللیل، میں نے ان 40 سالوں میں رات کے وقت آپ کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، ولا افطارت الا العیدین و ایام التشریق، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھتی تھیں تو عیدین اور ایام التشریق جیسے آپ نے بتایا ممنوع ایام میں نہیں رکھتی تھیں، اور آپ کی حالت یہ ہوتی تھی وکان تقرأ القرآن و تبکی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ابھی شروع کرتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور آپ یہ آیا مبارکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اپنے وظائف میں رکھتی تھیں اور اس کی بار بار تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدہ نفیسہ کو عرب اور عجم میں آپ کی کمال درجہ قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے حافظہ تھیں، مفسرہ تھیں، پھر جیسے آپ کے والد گرامی مرتبت نے تربیت کی کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو جد امجد کے مواجہ شریف پر لے جاتے، پھر رضاؤں کے اعلان بھی انہیں نصیب ہوئے، اور جب وہاں سے رضاؤں کے اعلان نصیب ہو جائیں تو پھر عرب اور عجم میں لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک یہ محبت القاء فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ نفیسہ کا جب ہجرت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام مدینہ منورہ سے مصر والی ہجرت، مدینہ منورہ سے جب آپ مصر پہنچیں تو مصر پہنچنے سے پہلے بعض علماء نے تو یہی لکھا کہ بلا تشبیہ و تمثیل وہی جوش اور جذبہ نظر آ رہا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے تشریف لائے تو پورا شہر باہر نکلا، اور آج یہاں پر بھی حالت یہ ہے رحب المصریون باہل البیت وعلی رأسہم، اپنی پلکیں جھکائے ہوئے مصری اپنے سارے گھروں کے ساتھ باہر نکلے، آج بے شمار گھوڑے، بے شمار اونٹ، بے شمار خیمے لگے ہیں۔ اور اچھا اہل مصر میں آج بھی جو عشق رسول اور محبت رسول ہے، آپ کو پتہ ہے نماز سے پہلے وہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے، ہر اذان سے پہلے، بڑا مثالی ہے، اور آج کے دور میں ہمارے لیے قول فصل سمجھیں کہ ہم اسے لے سکتے ہیں تو السیدۃ نفیسۃ و زوجہا اسحاق و ابناہا القاسم و ام کلثوم، جب یہ تشریف لا رہے تھے تو میں اصل جو آپ کو لفظ سنانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر حالت یہ تھی وَتَسَابَقُوا فِي تَكْرِيمِهِمْ، لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کی تکریم کرنے میں مقابلہ جاری تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، وَتَنَافَسُوا فِي اسْتِضَافَتِهِمْ، ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے مہمان بنے، ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے کاشانے پر قدم رکھے، اسے کاشانے اقدس کر دے۔ ایک شعر سناؤں آپ کو، آپ کی بات کی تائید میں بڑا خوبصورت، بسم اللہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، سبحان اللہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ،